رفاہ عامہ کے کاموں میں ذرا اس پہ غور کیجیے. یہ بلی پالنے والا جو مہنگی مہنگی خوراکیں اس بلی کو کھلاتا ہے، اس کی قسمت میں شاید نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ شیمپو لا کے دے جس کے ساتھ اس کو نہلاتا ہے. اور افسوس در افسوس تو اس کی عقل پہ ہے جو کتوں کو پالنے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان. جو شوق کی بنیاد پہ ڈاگی اپنے گھر رکھتا ہے تو احد پہاڑ جتنا اجر اور نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. بلی اور کتے کو پالنے والے کے لیے میں بھی گزارش کرتا ہوں کسی انسان کے بچے کو پالو، پال کے دیکھو جنت میں محمد کریم کا ساتھ مل جائے گا. اگر کوئی رشتہ دار ہے وہ یتیم ہے، کبھی اس کے ساتھ بھی اپنے کسی رشتہ دار بیٹی کا نکاح کرو. یہ ہے کفالت کا ایک اعلیٰ درجہ. آپ کو مسکین تو نظر آتا ہے، اس کو کاروبار کروا کے دو. ایک ہے اس کا خیال رکھنا. بیوگان میں سے نیک اور صالحہ عورتیں ہیں، اس سے بھی نکاح کر کے دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام امہات المؤمنین یا تو وہ مطلقہ تھی یا ان کی خامد دنیا سے جا چکے تھے. آپ نے خود بھی اس پہ عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کیا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 زوجات امہات المؤمنین ان کی بہنوں کے ساتھ صحابی نے 4 شادیاں کی تو چاروں کے ذریعے اللہ کے رسول کے عدیل اور ہمظلم بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ عامہ کے ایک 8واں طریقہ بھی بتایا. کسی کا قرض بھی دور کرنے کی بندوبست کیا کرے. حدیث کے الفاظ من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ. جو چاہتا ہے قیامت کے دن ساری مصیبتوں سے دور ہو جائے، اللہ کا عرش اس کا سایہ اسے نصیب ہو جائے، 2 کام کر لے. جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دے، اور جو دے نہیں سکتا اس کے قرض کو اتار دے. من نہى عن غریبہ او عفا عنہ. دوسری روایت میں آتا ہے یا قرض اتار دے یا قرض کو معاف کر دے. جس دن کسی کا قدم نہیں ٹکے گا اللہ اس کا قدم جنت میں ٹکا دے.